بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. 15 ذوالحج 1443 ہجری بمطابق 15 جولائی سن 2022 عیسوی. اللہ تعالیٰ دے مخلص حنیف قانت اور شاکر بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی تابناک سیرت دا تذکرہ گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو چلا آ رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب نال ایک عہد کیتا ہے، اقرار کیتا ہے، پیمان کیتا ہے اور نعرہ مستانہ لگایا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نمازاں، بندگیاں، عبادتاں، سجدہ ریزیاں، عبودیت دے سارے انداز اور اسلوب اور ہر قسم دی میری قربانی، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ دی خاطر ہے جو سارے جہاناں دا پروردگار ہے. یہ اقرار کرن تو بعد عملی طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے اس اقرار نو اپنے قول و فعل نال عمل نال نبھا کے عمل کر کے دکھا دیتا ہے کہ خلیل دا سب کچھ اللہ واسطے ہے. ویسے تو اسی بھی کہنے ہیں جی سب کچھ اللہ دا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ سمجھنا ہے کہ صرف موت دے وقت پڑھیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے لہذا یہ جملہ پڑھ لو. یہ ایک مفہوم ہے، ایک اللہ کا اقرار اور وعدہ ہے کہ انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے
جدو اسی آپ اللہ دے ہاں تو پھر ساڈا سب کچھ بھی اللہ دا ہے۔ اور یہ بھی اقرار کرنے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی مرن تو بعد اپنے رب دے دربار واپس حاضر ہونا ہے۔ ساڈی واپسی، ساڈی مراجعت جو ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ ہوئے گی، یعنی اور کوئی رستہ نہیں۔ لیکن عمل اسی بہت ہی قلیل کرنے ہیں۔ زبان دی حد تک تو دعویٰ صحیح ہے کہ اسی اللہ دے ہاں، ساڈا سب کچھ بھی اللہ دا۔ خلیل اللہ نے صرف زبان نہ دعویٰ ہی نہیں کیتا بلکہ اپنے عمل نہ ثابت کیتا ہے، اور ہر شے اللہ دے نام تے قربان کر دیتی۔ صرف اللہ دی رضا دی خاطر، صرف اور صرف اللہ دی توحید دی خاطر خلیل نے کس جرت اور بے باکی دا، شجاعت دا اور بہادری دا مظاہرہ کیتا ہے کہ پوری قوم نال حکومت وقت نال ٹکر لے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ افضل الجہاد ہے، افضل جہاد کیڑا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم، جابر اور قاہر بادشاہ دے سامنے سینہ تان کے اکھ وچ اکھ پا کے حق دی بات کرنا، یہ سب تو افضل جہاد۔ منبر تے کھلو کے اگر میں دعوے دار بنا، بڑکا مارا، یہ کوئی جہاد نہیں۔ دشمن دے سامنے ڈٹ جانا اور حق بات کہنا، حق دے اندر ملاوٹ کوئی نہیں۔ خلیل اللہ نے اپنے تابندہ، درخشندہ اور مثالی کردار نال یہ ثابت کیتا ہے کہ انہوں دے دل دے اندر اللہ تو سوا کسے دا ڈر اور کسے دا خوف نہیں۔ پوری قوم متحد، برادری بھی متحد، کس بات تے؟ ایجنڈا ہی کوئی، حکومت دا بھی، عوام دا بھی اور برادری دا بھی، حتیٰ کہ والدین دا بھی۔ قرآن کہہ رہے ہیں قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، انج کرو، ایک بلڈنگ بناؤ، دیواراں اور اندر آگ جلاؤ، اور آگ اینی ہوئے اس بندے نو اس آگ دی نظر کر دیو، یہ جل جائے گا، مک جائے گا، مٹ جائے گا، تے تواڈے سر پیڑ مک جائے گی۔ ایک نواں مذہب، نواں عقیدہ لے کے آیا ہے کہ ایکو ہی رب سب کچھ کرتا ہے۔ اے انہیں رب جڑے ایسا بنائے نے، انہاں دا کی کریے؟ تو خلیل نو کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت بھی کہہ رہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرا کار ساز، میرا مشکل کشا، میرا مصیبتاں ٹالنے والا اور مصیبت دے اندر کام آنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تسی اینے خداواں والے ہو، میرا ایک کوئی خدا ہے، ایک کوئی الہ ہے، او ہوئی حاجت روا ہے، اور او ہوئی مشکل کشا ہے، او ہوئی دافع البلا ہے۔ ویکھیے انہوں جت کی دی، قرآن کی کہہ رہے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم واسطے سارے منصوبے بنائے، چالاں چلیاں، یہ کرو وہ کرو، مٹا دیو۔ یہ طاقت دا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ طاقت کہہ رہی ہے کہ میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس افرادی قوت ہے، مگر قدرت کی کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے انڈر میں ہے، ہمارے ماتحت ہے۔ طاقت کہہ رہی ہے کہ آگ میں جلا دو، قدرت کہہ رہی ہے انگاروں کو پھول بنا دو۔
اللہ اکبر. اے حق و باطل دا جڑا نا مارکا یہ روزے ازل تو آ رہے. بڑیا بڑیا نے دعوے کیتے نے طاقت دے نظام میں چاہ کے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے. مظلوماں دے ظلم کردے رہے، اپنی طاقت دے کمانڈ وچ آ کے معصوماں دے گلے کٹے جاندے رہے. 90,000 معصوماں دا قتل فرعون نے کیتا. بالآخر کامیابی کامرانی مظلوماں نو اللہ نے عطا فرمائی. وہ کہنے والا کہندا ہے آخر نالے عرش کو پہنچے، آخر رحمت جوش پہ آئی، آخر بادے بہاراں برسی، وعدہ تھا لا تک نہ تو کا. کفر دی پارلیمنٹ مکے دے اندر سارے زو اصحاب، سارے زو عمال، سارے سربراہ جننے بھی چدرا آئے اکٹھے بیٹھ کے میرے نبی سونے دے بارے پروگرام بنا رہے نے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. تین پروگرام پاس کیتے قرار دادا. اللہ کہہ رہے وَإِذْ اور جب یمکر بکا تیرے بارے تدبیراں کر رہے سن، پروگرام بنا رہے سن. پروگرام کی بنے لے یقتلوکا تینوں قتل کر دے. لے یثبتوکا پہلے آیا تینوں قید کر دیتا جائے، کوٹری بند کر دیو، تالا لا دیو، بھوکا پیاسا تڑپدا ایڑیاں رگڑدا مر جائے گا، سارا ٹینٹا ختم. یا پھر لے یقتلوکا کہ تجھے قتل کر دیا جائے. اے میرے محبوب یہ بھی پروگرام ان کا بنا کفر دی پارلیمنٹ. لے یقتلوکا تاکہ تجھے قتل کر دے. اور تیسرا پروگرام ہے کہ اگر قید بھی نہیں کرنا، قتل بھی نہیں کرنا، او یخرجوکا تجھے ملک بدر کر دے، نکل جاؤ ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے. وَيَمْكُرُونَ مَا يَمْكُرُ اللَّهُ یہ پروگرام بنا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا. ان کا پروگرام ہے کہ محمد کو مٹا دو، اور محمد کے پروردگار کا یہ پروگرام ہے کہ محمد کو بچا کر نکال کر صحیح سلامت لے جاؤ. اینے مٹان والے نے تے کلا بچان والا ہے. مارنا کیوں چاہتے تھے؟ کہ آپ نے کس دا نقصان کیتا ہے؟ کوئی اخلاقی جرم؟ محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد معبودان، محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والا، محمد جس کا نسب العین دنیا کی بھلائی تھی، یہ دنیا آج اس پر تیغ و خنجر لے کے آئی تھی. زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ در سے سلو دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہیں کرنا، میں بچان والا کافی ہوں. یا اللہ میرے کو تلوار بھی کوئی نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں. فرمایا لوڑ ہی کوئی نہیں اسلحے دی، تسی ایک مٹھ مٹی دی لے لو اور یاسین سورت دی تلاوت کردے ہوئے گھروں باہر نکلو
اور انہاں نوں ویکھ کے مٹھ مٹی دی سٹنا تہاڈا کام ہے، انہاں دیاں اکھاں وچ پہنچا کے اندھا کر دینا اور تانوں صحیح سلامت نکال کے لے جانا، یہ ساڈا کام۔ تو منصوبہ بندی کدی کامیاب سٹن والے نے آپ دے جدے امجد نو سٹیا آگ وچ، اللہ نے ڈائریکٹ اگ نو مخاطب فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ ٹھنڈی کر دیتی، انگاروں کو پھول بنایا، نار کو گلزار بنایا، اور تفسیر ابن ابی حاتم والا کہندا ہے آپ وہ 7 دن رہ، اس وقت ہی پھلدار پودے پیدا ہو گئے آگ وچوں۔ اللہ اکبر، خلیل اللہ کہہ رہے میں 7 دن، ایک روایت تفسیر مظہری والا کہندا ہے 40 دن آپ اس گلزار دے اندر گزارے، 40 دن۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ساری زندگی وہ لطف نہیں آیا جو اس گلزار دے اندر رہ کے آیا۔ بالآخر نمرود یہ کہندا ہے، اے او دا قول حافظ ابن کثیر نے بیان کیتا ہے، البدایہ والنہایہ وچ آیا ہے، وہ کہندا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے الفاظ نے البدایہ نے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تے سارے رباں وچوں چنگا ہے، اے اعتراف کر رہے، کہتا ابراہیم باہر آ جاؤ، میں تمہارے رب کے نام پر ہزاروں قربانیاں دوں گا، جانور ذبح کروں گا۔ فرمایا مجھے تیری قربانی کی ضرورت نہیں، تو مشرک ہے۔ اپنی جان دی قربانی خلیل نے دیتی۔ اے قربانیاں دی لسٹ دیکھو، والدین دی قربانی، پہنا پائیاں دی قربانی، برادری دی قربانی، پھر جان دی قربانی، پھر آخر تے اللہ دا حکم آیا خلیل اس سرزمین تو ہجرت کر جاؤ۔ اور تاریخ انسانی دے اندر یہ پہلی ہجرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھی، اور 3 مہاجران دا قافلہ اپنا وطن چھڑ کے اللہ دی رضا دی خاطر ملک عراق تو روانہ ہویا۔ یہ 3 افراد کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سالار قافلہ، آپ پہلے مہاجر اللہ نے، اللہ دی راہ میں جہاد کرنے والے، قربانیاں دین والے اور اللہ دی رضا دی خاطر وطن چھوڑنے والے پہلے مہاجر اللہ دے نبی خلیل اللہ نے۔ سورہ العنکبوت اور سورہ صافات 2 مقام تے اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے کیا فآمن لہ لوط، اس پر میرا نبی لوط بھی ایمان لایا، اور آپ نے اس وقت گھر سے نکلتے ہوئے یہ نعرہ مستانہ لگایا قال انی مہاجر الی ربی۔ کسے ملک دا نام نہیں لیا، کسے ریاست دا نام نہیں لیا، کسے علاقے دا نام نہیں لیا، فلاں علاقہ جا رہا میں، فلانے ملک جا رہا ہیں، جی ویسے ویزا لگوانے ہیں، کتھے جا رہے ہیں بھی کویت جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، فارن کنٹری، کسے بھی ملک دا علاقے دا نام نہیں لیا، بلکہ کہندے نے انی مہاجرن الی ربی، میں تے اپنے رب وال جا رہا، رب دی رضا دی خاطر جا رہا، میرا ہجرت کرنا رب واسطے، اور میں جا کدھر رہا، میرا ٹارگٹ، میرا ہدف کوئی علاقہ نہیں، کوئی ریاست نہیں، زمین دا کوئی خطہ نہیں،
میں اپنے رب واسطے وطن چھوڑ رہا اور اپنے رب دی طرف جا رہا. سورہ صافات کے اندر فرمایا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ان قریب میری رہنمائی کرے گا. اور اس وقت ہجرت کردیا ہویا آپ دی زبان تے اے دعائیہ کلمات آئے، اے دعا کیتی اللہ دی بارگاہ وچ رب ہب لی من الصالحین، اللہ کوئی نیک اولاد نیک بیٹا دے جو میرا قوت بازو بنے. اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں تو ہجرت فرما رہے ہیں. دوسرا فرد اس قافلے دا حضرت لوط علیہ السلام نے، لوط بن فاران جو آپ دے سگے حقیقی بھتیجے. اور تیسرے فرد اس قافلے دی سیدہ سارہ علیہ السلام جو آپ دی چچا زاد بھی ہے اور آپ دی زوجہ محترمہ بھی، یعنی آپ ایک بیوی دو بھتیجا لوط علیہ السلام، تین افراد تے مشتمل مہاجرین دا پہلا قافلہ انسانی تاریخ دے اندر اللہ دی راہ وچ وطن چھوڑ رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے. اتھوں چلے عراق تو مصر پہنچے. مصر دا بادشاہ کہندے نے کہ مصر دا پہلا فرعون سی. فرعین مصر دی بڑی تاریخ ہے، ایک فرعون نہیں، فرعون کئی گزرے نے مصر دے اندر. جو بھی مصر دا بادشاہ بندا سی او دا لقب فرعون ہوندا سی. جس طرح کے مختلف حکومتاں دے فرما روا انہاں دے مختلف لقب نے کہ جو بھی روم دا بادشاہ بنے اس کو کیسر دا لقب ملتا ہے، جو فارس دا حکمران بنے اس کو جان دیو کسرا. کسرا کوئی باقاعدہ کسی بادشاہ دا نام نہیں، جننے بھی کسرا گزرے نا، جننے بھی فارس دے بادشاہ نے انہاں دا لقب کسرا ہے. اسی طرح چین دا جیڑا بھی بادشاہ ہوتا سی اس نو خاقان دا لقب دیتا جاتا سی. تو مصر دی تاریخ اور تہذیب اور تمدن بہت پرانا ہے. مصر دی تہذیب پوری دنیا میں سب تو پہلی تہذیب گنی جاتی. اج سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ایس گھڑی تک 5000 سال دا زمانہ گزر چکے ہیں. یعنی آج تو 5000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مصر وچوں گزر رہے ہیں اور اس وقت مصر دی تاریخ دا پہلا فرعون جس دا نام ہے الوان. الوان نامی بادشاہ بڑا عیاش، بڑا بد کردار. اس نے شاہراواں تے چوکیاں پولیس دیا مقرر کیتیاں نے کہ جو بھی قافلہ گزرے اس قافلے میں جڑی حسینہ جمیلہ خوب روح خاتون ہوئے اس نو گرفتار کر کے میری خدمت پیش کیتا جائے. اور میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ پوری انسانیت دی تاریخ دے اندر سب تو حسینہ اور خوب روح اگر کوئی عورت گزری ہے تو سیدہ حوا نے. حضرت حوا میری تہاڈی دادی جان. حضرت حوا تو بعد دوسری خاتون تاریخ دے اندر حضرت سارہ نے اللہ نے وافر حسن عطا فرمایا. تو سیدہ سارہ علیہ السلام نو ایک کوٹری جو نے بند کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوٹری وچ اور حضرت لوط نو ایک کوٹری وچ. ارادہ برا ہے، آپ دی عفت، آپ دی عصمت اور آپ دی عزت تے حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور آپ دی عفت دی چادر نو تار تار کرندہ اس دا برا ارادہ ہے. اس وقت جب دیکھا کہ
حضرت سارا نے کہ میری طرف بدماش آ رہے اور یہ ارادے اچھے نہیں. اس وقت چیخو پکار نہیں کی تھی، شور شرابہ نہیں کیتا. اللہ دی بندی نے کی کام پہلا کیتا ہے، قامت کھڑیاں ہو گئیاں، وتوضعت وضو کیتا، وتصلی نماز شروع کر دیتی. اے نماز کنیاں مصیبتاں دا حل ہے. جدوں بھی تسی مصیبتاں وچ گر جاؤ اس وقت وضو کر کے اللہ دی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تواڈے واسطے مشکلاں آسان فرما دے. قامت وتوضعت وتصلی فقالت، اللہ کے دعا کی تھی، اللہم ان کنت آمنت بکا وبرسولکا، اللہ میں تے تیرے نال ایمان لے آئی ہوں، تیرے پیغمبر خلیل تے ایمان آندا ہے. اللہ میں تیرے پیچھے اپنے ماپے بھی چھڑے نے، اپنا پیکا گھر تے پنڈ بھی چھڑیا ہے. اللہ تیرے خلیل دے نال تیری توحید واسطے ہجرت کیتی ہے. میرے ربا میریاں عزتاں دیاں رکھوالیاں تیرے حوالے. اللہ اکبر. پھر آگے دعا دے الفاظ دعائیہ کلمات نے، فلا تسلط علی الکافر، اللہ اس کتے کافر نو میرے تے غالب نہ کری، اے میرے تے غلبہ حاصل نہ کر سکے، میرے تک نہ پہنچ سکے. اللہ میری عفت میری عصمت تیرے حوالے ہے. اور دوسری باتیں کہہ رہی ہیں کہ عرشاں والیا میں تے سارا خاندان برادری چھڑ کے تیرے نبی نال نکلیاں. اج جے تیرا پیغمبر خلیل میرے بارے شک وچ پہ گیا، بدگمان ہو گیا، میرا تے پاسے ہی کوئی نہیں رہنا. اللہ نے فرمایا سارا فکر نہ کر، یہ میرا کام میں عزتانیہ حفاظتہ میں آپ کرنے والا. اللہ نے خلیل دیاں نگاہاں تو سارے پردے سارے حجابات دور کر دیتے نے، اپنی آنکھاں نال سارا نو دیکھ رہے نے، کوئی دیوار حائل نہیں ہوئی. جس وقت وہ ظالم قریب آیا ادھر اللہ دی بندی سجدے چ پہ کے دعاواں کر رہی ہے، ادھروں زمین نے اس کو پکڑ لیا، زمین ہی دسنا شروع ہو گئی. اللہ والیاں لا وارث نہ سمجھو کہ انہاں دا پیچھا کوئی نہیں، انہاں دی کانڈ کوئی نہیں. دنیا تے تے کہندے نا سی بھراواں دیاں باواں ہوندیاں نے، اب فلانے دی کانڈ بڑی بھاری ہے، یہ بڑا قربہ قبیلہ بھارا ہے، یہ انے جوان پتر نے، بھرا نے، برادری ہے، اس واسطے اس بندے نال متھا نہ لایا جے. اللہ آندہ میرے خلیل نال بھی متھا نہ لایا جے، یہ بھی کانڈ بڑی بھاری. اللہ اکبر. وہ جن نے منجنیق بنائی سی وہ ظالم تاریخ دے اندر منجنیق دا پہلا موجد ہے، بانی. خلیل اللہ دے سامنے انہوں اللہ نے زمین دے اندر تسا دیتا. زمین اس وقت بھی جا رہے ہیں، قیامت نو جہنم وچ پہنچے گا. اللہ دے عذاب دی گرفت آ گئی کہ تو کون ہے میرے خلیل واسطے منجنیقہ تیار کرنے والا. بس جڑیاں تو بنا لئیاں نے بنا لئیاں نے، آج تو بعد تو منجنیق تیار نہیں کر سکے. ایتھے بھی زمین نے پکڑے ہے. اللہ نے کہا خلیل اپنی آنکھاں نال ویکھ لے میں کس طرح تیری عزت دی حفاظت کر رہے. بالآخر سیدہ سارا دے اگے ملتجی ہویا، ترلا کرن لگ پیا، مینو معافی دے دیو، مینو پتہ لگ گیا کہ تسی بڑے برگزیدہ خاندان، آئندہ ایسی حرکت نہیں کراں گا، ایک باری معاف کر دیو. ادعو اللہ لی، میرے واسطے اپنے رب کے دعا کرو.
اللہ دی بندی نے دعا کی تھی، زمین نے چھوڑ دیتا۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے کیا میں معافی نہیں دینی، جدی عزت تو حملہ آور ہون دا پروگرام بنا کے آئے ہیں، اللہ دے نبی اور اللہ دے خلیل کو معافی مانگ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو معافی دا خواستگار ہویا کہ میں نے معافی دے دیو، تسی تے بڑی کوئی پہنچی فیملی ہو، تہاڈا تے خاندان بڑا برگزیدہ ہے، ولیاں دا خاندان ہے، جد نبیاں دی۔ چنانچہ انہوں نے معافی دے دیتی۔ وہ پھر اتنا متاثر ہویا، آپ دے شاہی محل دے اندر ضیافت کی تھی، جتنے دن آپ ٹھہرے انہیں خدمت کی تھی اور رخصت ہون لگیا، کہنے لگا او تو تہاڈی بیوی ہے ہی یہ، اب میری بیٹی ہاجرہ بھی لے جاؤ۔ اخدمہا ہاجرہ، اے میری بیٹی تہاڈی خدمت کریا کرے۔ سیدہ ہاجرہ بھی اس قافلے دے اندر شامل ہو گئیاں۔ ہن کنے افراد ہو گئے؟ 4۔ جا کتھے رہنے؟ شام، ملک شام۔ عربی دے اندر شام نو سوریہ کیا جاتا، اے شام دی سرزمین بڑی برکت والی، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سورہ بنی اسرائیل دے اندر جتھے زمینی معراج دا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے اساں اپنے بندے نو سیر کرائی، مسجد حرام مکے تو لے کے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد و نواح میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شام دی سرزمین انبیاء دی سرزمین ہے، اے برکت والی سرزمین ہے، اور اللہ دے نوری فرشتے ہمہ وقت شام دی سرزمین تے، اس شام دے ملک تے اپنے نورانی پرانال سایہ کیتی رکھ لے۔ اور پھر دعا بھی فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ساڑھے شام میں برکت فرما۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شام وچ پیدا ہوئے، صحیح صاحب؟ مدو خلیلہ پڑھ گئے، اتھی رہو، تھوڑا جا ٹائم رہ گئے۔ شام پہنچے، اللہ نے اس ہاجرہ نو پاگ لائے اور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے دا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل رکھا ہے۔ اللہ نے بھی یہ ہوئی ناپسند کیتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرا اسماعیل وعدہ دا بڑا پکا تے سچا، اور میرا رسول بھی میرا نبی بھی۔ اللہ کہہ رہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اللہ تعریف کر رہے، اللہ اکبر۔ تو جس وقت حضرت سارہ جو چچا زاد بھی آپ دی اور پہلی زوجہ محترمہ نے، انہوں نے دیکھا ہاجرہ اسماعیل نو کھلا رہی نے، لوریاں دے رہی نے، اور اللہ دے خلیل آتے نے، بچے نو چک لیندے نے۔ بھائی 80 سال دی عمر اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ایسے بیٹے نہ محبت نہ ہوئے۔ بڈھے بارے دی اولاد چکیا ہے، محبت نہ لوریاں دیندے نے۔ حضرت سارہ دیکھ رہی ہیں، ہاجرہ خوش ہو رہی ہے، تو سیدہ سارہ کہہ دی اللہ دے خلیل جدوں اتھوں ہجرت کر کے نکلے ساں،
گھروں نکلن تو پہلا تساں میرے نال ایک وعدہ کیتا سی، یاد ہے کہ ساری زندگی تسی میری کوئی گل موڑو گے نہیں، ٹھکراؤ گے نہیں۔ ہاں بھائی میں قائم ہاں، اگر جے وعدے تے قائم ہو انہاں ماں پترانوں میریاں نظراں تو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گل سنی کنا چ مار دیتی، دوسرے دن سنی پرواہ نہ کیتی، اگنور کر دیتی، تیسرا دن آیا ہوں اللہ والوں وہی آ گئی کہ میری بندی سارا جمیں راضی ہے ایویں میں راضی ہوں۔ ماں بیٹے نو لے چلو، یا اللہ کتھے لے جانا ہے؟ فرمایا نکلو تو صحیح، میں آپے دساں گا کتھے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رو کر پری ایک مشک پانی، نبی رو کر پری ایک مشک پانی، جدائی کو پئی ترسے نمانی، نہ اے معلوم اساں پردیس جانا، نہ اے معلوم اساں کد پھر آنا۔ اللہ دا خلیل پر رب دی گل کیویں موڑے؟ معصوم اسماعیل، شیر خار اسماعیل، ماں نے گودی بٹھا لیا ہے اور خلیل اللہ دے پیچھے بیٹھ گئی نے اور اونٹنی دیاں واگاں۔ اللہ اکبر۔ پتہ کوئی نہیں منزل کدھر ہے، اللہ جاندا ہے اس قافلے نے کتھے جانا ہے۔ چل دے چل دے چل دے چل دے، بے شمار منزلہ طے کر کے اس سنگلاخ وادی وچ پہنچے جتھے اج مکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سڑے ہوئے پہاڑ نے، کوئی ہریالی کوئی شادابی نہیں۔ ادھروں اللہ کا حکم آ گیا خلیل بس کرو اتر جاؤ، منزل آ گئی ہے۔ اللہ یہ منزل سانوں بھی وکھائے، کتنی پیاری منزل ہے جتھے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، لیکن اس دیاں بنیاداں مٹ چکی ہیں سن۔ 3 دن اللہ دے خلیل اپنی بیوی اور معصوم اسماعیل دی رفاقت گزارے نے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے خلیل تو انہوں رہن دے تھے، حکم نہیں تسی جاؤ۔ آپ اٹھ کے تیار ہو گئے، سیدہ حاجرہ نو دسیا بھی کچھ نہیں۔ اونٹنی تے بیٹھے، اونٹنی دوڑا لئی، سیدہ حاجرہ ویکھ رہی ہیں وہ پیچھے دوڑیاں۔ اللہ دے خلیل کوئی غلطی کوئی گستاخی ہو گئی ہے، میں معافی منگن نو تیار ہاں، مینوں معاف کر دیو۔ فرما بردار بیوی ہے نا، کئی دینیاں فرما بردار نے ماشاءاللہ ساڑھے معاشرے دیاں۔ وہ تھکا ٹوٹا ہے گھر آندا ہے مزدوری کر کے، وہ کہندا گلاس پانی دا لیاویں، آندی تیرے ٹوٹے نے اٹھ کے پی لے۔ ماشاءاللہ ہوئی ہیں نا۔ اور میں ایسے سال دی گل کر رہا، ایک خاتون سکینہ نام دی فیصل آباد تو حج دے ارادے تے مکے پہنچ دی، اور اے دا پس منظر یہ ہے کہ او دا شوہر مزدور سی، پھر کسی بیماری دا شکار ہو گیا، مزدوری نہیں کر سکتا، فالج دا اٹیک ہو گیا، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ بستر تے کردہ ہے، وہ متھے وٹ بھی نہیں پاندی، مسکرا کے اس دی صفائی کر دیئے، او دی خدمت کر دیئے، او دی ہاتھ پیر تو دیئے، کھانا خود انہوں کھلا دیئے۔ کچھ عرصے بعد وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ فیکٹری والے انہوں پتہ لگا کہ ساڈا وہ بندہ بڑی دیر دا ساڈے کارخانے اور فیکٹری کم کردہ سی، انہوں دی پتہ چلیا کہ وہ بیوہ بیچاری بے سہارا ہے۔ انہوں نے مل کے کیا بی بی اسی تینوں اپنے والوں حج کرانا چاہنے، اللہ نے انتظام کر دیتا۔ اے اپنے کاغذات بنوا کے پاسپورٹ ویزا وغیرہ اے پہنچی مکے،
اور انہیں بڑا شور شرابہ حرم وچ کعبے دے سامنے شور اچھی اچھی آواز نال کہہ رہی ہے اللہ میں تیرا گھر اندروں ویکھنا ہی، مینوں بڑی تڑپ ہے، میرا جذبہ ہے، میری ٹانگ ہے، مینوں اپنا کعبہ اندروں بخا دے۔ شور پا رہی ہے، سارے حاجی سن رہے نے، بھی سارے تے سمجھ نہیں پنجابی دی آؤندی۔ اللہ میں فیصل آباد والی سکینہ ہوں، اپنا نام لے لے کے کہہ رہی اللہ میں فیصل آباد دی رہن والی سکینہ ہاں، اللہ میں دل میں چاہت رکھنی ہاں میں تیرا گھر اندروں ویکھاں۔ اے شور کر رہی ہے، وہ شردیاں نو کی پتا، وہ تے عربی جان دے نے۔ اللہ نے ایسا ٹول آیا، ایک ایسا وفد آیا جنہ واسطے بیت اللہ دا دروازہ فوراً کھول دیتا۔ ادھروں وفد کعبے دے وچ داخل ہوندا ہے، سیڑھی رکھ دیتی گئی ہے قافلے والے، وہ جننے سن جنہاں دا پروٹوکول دے کے انہوں نے کعبے میں داخل کیتا گیا۔ اس وقت یہ بھی شور کر رہی سی، ایک شرطا جنہاں عربی ہے وہ دوڑ کے چیردہ ہویا صفا نو اس بی بی تک پہنچیا، بازو تو پکڑ کے کعبے دے دروازے دے کے لے گیا، وہ سیڑھی بھج کے چڑھی تے کعبے دے میں داخل ہو۔ اللہ کسی دی مراد پوری کرنا چاہے تے ٹو بھی لا دیندہ ہے۔ اے سال امریکہ تو کہ برطانیہ، میرا خیال غالباً برطانیہ تو شخص ٹرے ہے، نام ہوتا ہے محمد آدم، احرام بن کے 6500 کلومیٹر دا لمبا سفر طے کر کے مکے پہنچے اور حج کیتا ہے۔ ارادہ کر لو، کئیاں نو تو خیال بھی نہیں نہ ہوتا ساری زندگی کہ اللہ دا گھر دیکھیے۔ میں کہنا تڑپ سچی ہوئے، جذبہ صادق ہوئے تے اللہ وسائل پیدا کر دیتا۔ سیدہ حاجرہ نے ویکھیا کہ خلیل تے میری گل دا جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ آخری بار فرمایا اللہ دے خلیل مینوں پتا ہے تسی اللہ دے حکم دے اشارے تے چلن والے ہو، اے شاید اللہ دا حکم ہے، اس واسطے ساڈا اللہ ساڈا وارث ہے، سان کوئی پرواہ نہیں۔ واپس آ گئیاں اور پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہو کے تڑپ رہے، اور آپ بچے نو دیکھ کے زیادہ پریشان ہوئیاں، بے قرار ہو گئیاں۔ صفا پہاڑی تے چڑھ کے چار چفیرہ ویکھے، کوئی انسانی قافلہ کوئی تجارتی قافلہ ہوتا ہوئے، انہاں کو تھوڑا جا پانی لے کے اپنے بچے اسماعیل دی جان بچا لو، مگر کوئی قافلہ نظر نہیں ہوتا۔ دوڑ کے پھر صفا تو مروہ تے پہنچیاں، اتھے بھی دیکھا ہے، پھر واپس صفا وال دوڑ کے آئیاں، صفا تو پھر مروہ گئیاں۔ اسی طرح اللہ اتے پھیرے گڑن دیا ہے کہ میری حاجرہ پانی دی تلاش کنے پھیرے لاندی ہے، یہ 7 پھیرے لگے۔ کنے پھیرے؟ 7۔ مروہ تے جا کے آخری پھیرا، پہاڑی دی چوٹی تے چڑھیاں، تے اسماعیل کتھے رہے؟ کعبہ دے قریب، جتے ہون زم اے چند قدم تے رہے، کعبے تو جنوبی سائڈ تے، اور اتھے پتھر جو لگا ہے اس نے اتھے لکھا ہے سیاہی نال ماؤ زمزم۔ ویکھیا اسماعیل تڑپ رہا ہے۔ 7واں پھیرا مکمل ہویا تو جبریل علیہ السلام نے اتھوں آواز دیتی حاجرہ ادھر دوڑ کے آؤ۔ گئیاں نے دیکھا کہ یہ اسماعیل دیاں نرم و نازک ایڑیاں دی رگڑ نال اللہ نے اتھے زمزم دا چشمہ پیدا کر دیا۔ میں خود بھی پیو، بچے بھی پلاؤ، اور دیکھو اس اللہ دی بندی دی شان کنی۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام
کہ ایدا دوڑنا بے قراری دے اندر 7 پھیرے لگانا اللہ نو اتنا پسند آیا ہے. ہر عمرے کرنے والے واسطے، حج کرنے والے واسطے، یعنی معتمرین اور الحجاج جتنے بھی جان، اللہ کہتا ہے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، میرے کعبے دے طواف تو بعد جنی دیر تک میری ہاجرہ دی طرح 7 پھیرے پورے نہیں کرے گا، نہ میں تیرا حج قبول کرنا ہے نہ میں تیرا عمرہ قبول کرنا ہے. میں ایک لطیفہ پیش کرنا ہونا کہ جس وقت 2012 وچ میں تے زوجہ محترمہ دونوں عمرے واسطے پہنچے، آخری پھیرا سی ساڈا مروہ دی طرف چند قدم اجے پیچھے سا، تو پتہ ہے پہ سبز بتی آؤندی جتھے اتھوں دوڑ کے جانا ہے، پچھو ٹردیا ہونا ہے، اتھوں دوڑنا ہے اگلی سبز بتی تک. یہ حضرت حاجرہ دی سنت. میں کاروائی مخاطب کر کے کیا بھی اے تساں بیبیاں نال سانو بھی بھجان ڈئی ہو، اے دوڑی تے حضرت حاجرہ سی نا تے نال سانو بھی دوڑنا پہ گیا، پینڈا سانو بھی پہ گیا. کنی دوڑ اللہ نو حاجرہ دی پسند آئی. اس کو کہتے ہیں سعی دوڑنا، سعی. تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے دا رکن بنا دیتا ہے صفا مروہ دی دوڑ میں. کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی شرقی ہے، کوئی غربی ہے، کوئی شمالی ہے، کوئی جنوبی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے. ہر بندے واسطے، ہر بی بی واسطے، ہر تیر واسطے اتھے حاجرہ دی طرح دوڑنا ضروری قرار دے دیتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کدے کدے آؤندے شام تو اور آپ واسطے اللہ براق دی سواری تیار کرتا، براق تے بیٹھ کے آؤندے، براق تے بیٹھ کے جاتے. تو یہ زمزم دا چشمہ حضرت حاجرہ نے بنی بنائی کہ پانی ضائع نہ ہو جائے، اسی اتھے کو کتنا چر رہنا ہے. وہ اس زبان عبرانی یا سریانی زبان دے اندر کہہ رہی ہیں وہ پانی جوش مار رہا ہے نا چشمے دا، تو اس وقت بنی بنا کے رہی ہیں زم زم ٹھہر جا، رک جا. وہ دا نام ہی زم زم پہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امی حاجرہ، میری دادی حاجرہ اگر بنی نہ مار دیاں، انہوں مقید نہ کر دیاں، یہ ساری زمین نو کے چشمہ سیراب کردا. تو کچھ دیر بعد ایک قافلے والے آئے جنہاں دا تعلق خاندان بنی جرہم نال ہے. انہوں نے کہا جی تے پانی کافی مٹھا ہے، بڑا مزیدار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم دا پانی جڑا ہے نا یہ غذا بھی ہے، یہ پیاس بھی بجھاندا ہے، اور اس دے اندر اللہ شفاواں بھی رکھیاں نے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ انہوں جس نیت نال پیے گا اللہ کی مراد پوری کرے. اگر زمزم ملے نا تو جیڑا تہاڈا کام نہیں ہوندا، جیڑی تہاڈی بیماری نہیں جا رہی، جیڑا روگ تہاڈا دور نہیں ہو رہا، تسی اے نیت کر کے کہ یا اللہ میری مصیبت دور کر دے، اللہ میری مراد پوری فرما، اللہ میں نے ایس بیماری تو نجات دے دے. اے دعا پہلے کرو اور پھر زمزم پیو، اللہ تہاڈی مراد پوری فرمائے. اللہ اکبر. لوگ تے گندیاں چھپڑیاں میں جناندے پھر دے اور کہنے جی انہیں میں شفا ہے. اللہ اکبر. شفا اللہ نے زمزم میں رکھی. میں کہا تانوں گندیاں چھپڑیاں مبارک، سانوں زمزم مبارک، اور تانوں اجمیر مبارک، ملتان مبارک، سرہند مبارک، لاہور مبارک، سانوں مکہ تے مدینہ مبارک. اسا ہور کسے پاسے جانا نہیں. اللہ سانوں مکے دی زیارت کرائے.
جدو یاد مکے دی آندی ہے، یاد تے انہوں ہونی جنہیں ویکھیا ہے، آندھن جنہیں ویکھیا ہے وہ تڑپتا ہے، اور جنہیں نہیں ویکھیا وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مکہ اور مدینہ مخا دے۔ جدو یاد مکے دی آندی ہے وہ دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے، آگے ہجر فراق سڑ سڑ کے اور مینوں رہ رہ کے تڑفاندا ہے۔ پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر، وہ تھاواں رہن تے آنے اندر، کہ میں سمے اون بیان اندر، میرا لوں لوں ٹھردا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بے مثال بیٹے حضرت اسماعیل ہوں نوخیز نوجوان نے۔ ابراہیم علیہ السلام جنڈی پا کے اپنے بیٹے نال چلتے رہے، حاجرہ زمین تے بہ کے خوش ہوتی ہے اور اللہ عرش برین تے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ باپ بیٹا دی کتنی محبت۔ پھر اللہ نے کیا اس بھی محبت دا امتحان نہ ہو جائے، اگے تے بڑے پرچے اللہ نے لے نا، ذرا اس محبت دا امتحان بھی ہونا چاہیے۔ وہی نہیں کری، جبریل نہیں آیا، میں شروع ہون لگی، خلیل اس پرچے وچوں بھی 100 نمبر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے خواب دے اندر اشارہ کیتا ہے اپنے بیٹے نو میرے رستے دے اندر قربان کرو۔ اس وقت اللہ دے خلیل نے نہ ہیل لئی نہ دلیل۔ اللہ اکبر۔ دیکھیا میرا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ وہ پہاڑی تے ہم چولیاں نال کھیل رہے۔ اللہ دے خلیل نے آواز دیتی، او اسماعیل یا بنیا، او میرے بیٹے بات سنو۔ بلندی سے صدا دی، آؤ اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل، گو شیطان بہکایا۔ ابا جی حاضر لبیک یا اباتی لبیک، حاضر ہوں، کیا بات ہے، حکم فرمائیے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابا جی کی خواب دیکھا جی؟ فرمانے نے پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے بڑی جامعیت نہ ایک لفظ باپ بیٹے دی وفا دا نقشہ پیش کر دیتا ہے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں فرما برداری کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ماتھے کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے یا ابت فعل ما تؤمر، ابو جان
اے میرے والد گرامی اگر اللہ دا حکم ہے دیر نہ کرو اینو خواب نہ سمجھا جے تسی اللہ دے خلیل ہو مرد جلیل ہو اللہ دے پیغمبر ہو تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے محبوب ہو نبی دا خواب دے وہی ہوندا ہے نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکدا اینو اللہ دا امر تے حکم سمجھ کے فوری طور تے تعمیل کرن دی کوشش کرو میری گردن حاضر ہے میری جان حاضر ہے اے تا ایک جان ہے کدے 100 جانا بھی ہون میں اپنے رب تو قربان کر دیاں اللہ اکبر لیکن ابا جی یہ میری تہاڈی آخری ملاقات ہے ہن تہاڈی میری ملاقات میدان حشر وچ ہوے گی پر آخری ویلے دیاں گلاں تے پیو پتر کر لئیے نا فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کریو خلیل الہی تسی کمزور 93 سال عمر ہے اس بابے دی سبحان اللہ تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہووے تکلیف تینوں نہیں دوسرا بنو باواں لتاں بھی میریاں اللہ ذرا نقشہ دیکھو اور میں تے تسی دنبا ذبح کرنا ہوئے حوصلہ نہیں پہندا اللہ دی قسم ہے آج تک میں ککڑی بھی ذبح نہیں کیتی جی دل نہیں منتا دل کمزور ہے اللہ اکبر واہ خلیلہ اے تیرے حوصلے نے اے تیریاں جرعتاں نے اے تیریاں بہادریاں نے اللہ تینو کنا قوی مضبوط دل عطا فرمایا ہے اے چھری کسے تنبے دے گلے تے نہیں چلا رہے کسے ویڑے دے گلے تے نہیں چلا رہے کسے اونٹ دے گلے تے نہیں چلا رہے اے خلیل جس گلے تے چھری چلا رہے نے اے گلا آپ دے فرزند ارجمند آپ دے اطاعت گزار بیٹے اسماعیل دا گلا ہے اللہ اکبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے دوسرا بنو باواں لتامی میریاں ذبح دے ویلے طرفاں 4 چفیریاں اللہ اکبر خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں میں ہواں بے ادباں وچوں نہیں اللہ سانوی دی فرما بردار اولاد عطا فرما جو تیری بھی فرما بردار ہوئے ساڑی بھی فرما بردار ہوئے اور پھر فرما دینے چوتھی و تیجی وصیت تہاڈی عمر وڈیری ہے تہاڈے ہتھیں اج موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت حضرت کرم کماویو آلو پنا کرتا میری مانو پجاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو مڑ کے میں آنا ایتھے نہیں اے مقام کیڑا منا دا جتھے تمام حجاج کرام دیاں قربانیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر تے آپ فرما دے رہے چھواں جو میرے ہانی میرے نال کھیل دے پھر دے ساں کٹھے جی میں پھل رویل دے ساڑھے گھر آمن نہ اے انسانی
رشتیاں دا تقاضا ہے نا. ساڈے گھر آون نہ ہون او پیل دے اگ لگے گی. اپنا تائیں جس ماں دا پتر بچپن دے اندر فوت ہو جاندا ہے پھر کچھ عرصہ گزردا ہے وہ کہندی ہے نہیں آ میری گوانڈڑ دا جوان پتر ہے اج میرا پتر اگر زندہ ہوندا بقید حیات ہوندا اس طرح کڑیل جوان ہوندا نہیں وہ جوانی نو پہنچدا میں اپنی اکھاں نال پتر دیاں جوانیاں ویندی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی کہہ رہے ہیں ساڈے گھر آون نہ ہون او پیل دے اگ لگے گی اماں تائیں. اللہ اکبر. ستواں جے بچہ پوچھے کتھے گوایا آخر جواب تے تساں دینا ہے نا میری امی نو کہ اسماعیل تواڈے نال کیوں نہیں آیا. ستواں جے پوچھے بچہ کتھے گمایا آکھو میں ہاں ہو دے کول چھڑے آیا. جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا کوئی تکلیف پاوے نہیں. اللہ نے جبریل علیہ السلام نو فرمایا او جبریل اے میرا خلیل ہے انہیں اپنے ارادے تو باز آنا ہی نہیں. یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا حابیل دی قربانی والا دمبا جنت اچ پرورش پا رہا ہے جلدی لے جاؤ اور انج کر کے رکھنا ہے. میں آخری ویلے جدوں چھری چلے گی اور خون دا فوارہ میرے خلیل دے ہتھاں تے گرے گا اس وقت جو دل دیاں تڑکنا ہون گیاں میں انہاں دا بھی امتحان لینا چاہوں. دمبا لے کے آئے رکھ دیتا ہے. اسماعیل ہتھاں جو کڈ لیا ہے خلیل نو پتا خلیل نو بولو پتا وہ تے ساڈے بزرگ جڑے نے اتنے پہنچے نے وہ اتھوں تک منن والے عقیدت مند ارادت مند جڑے مریدین نے وہ کی کہندے نے جناب ساڈے حضرت صاحب دی قبر تے بزرگاں دی قبر تے کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے بزرگاں نو اے بھی پتہ ہوندا ہے اے نعرے کے مادہ ہے. میں پوچھنا ہے قبر ہے کہ لیبارٹری روم میں اتنے ہر شے ٹیسٹ ہوندی. اللہ اکبر. خلیل نو پتا بولو کھل کے بولو نہیں نہ پتا لگا پھر ویکھیا جائے کتے کفر تو نہیں کر رہے. خلیل نو پتا نہیں لگا دمبا کدوں آیا اسماعیل کدوں ہتھاں چوں نکلیا ہے. چھری چل گئی خون دا فوارہ مردے مجاہد دے ہتھاں تے گریا. خلیل سمجھے اسماعیل دا گلا کٹ گیا اللہ قربانی قبول کر لئیے. اس وقت پڑھیا الحمدللہ. کی پڑھیا؟ یا اللہ شکر ہے میرا اے بھی پرچہ ہو گیا ہے میری اے بھی قربانی قبول ہو گئی ہے. مگر جدوں پٹی کھولی منظر ہور نظر آیا ہے دمبا تڑپ رہا ہے اسماعیل کھڑا مسکرا. پھر شک گزریا کوئی غلطی ہو گئی ہے کیوں اسماعیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی. ہن اللہ نو آپ آواز دینی پئی. سورہ صافات نکالو وَنَادَيْنَاهُ ہم نے اس کو آواز دی اَن یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اساں آواز دیتی ہو ابراہیم شک وچ نہ پو مطمئن رہو تہاڈی قربانی قبول ہے. اے فدیہ میں دیتا ہے کیونکہ گردن اسماعیل دی ہن میری گردن سی میرے نام تے قربان ہو رہا سی تے جدوں کوئی بندہ پھڑیا جائے او دے وارث آ کے دیت دے کے
پیسے دے کے فدیہ دے کے خون بہا ادا کر کے اس نو آزاد کر دینے میں اسماعیل دی گردن دا فدیہ آپ ادا کیتا لہذا اسماعیل بھی لو نال تے دنبا بھی چکو تے گھر پہنچو میری ہاجرہ بے قرار ہے وہ بیٹے دیاں راواں ویکھ رہی ہے نالے گوشت کھاؤ تہاڈیاں قربانیاں بھی قبول اور اے منظر جو باپ بیٹے نے تسا آج منا دے اندر میری اطاعت گزاری اور فرما برداری وچ پیش کیتا ہے اے روایت ہن میں زندہ رکھاں گا قیامت تک دے لوکاں نو حکم دیاں گا جنوں طاقت ہووے استطاعت ہووے او میرے ابراہیم اور اسماعیل دی اس سنت نو جانور قربان کر کے زندہ رکھن حاجیاں تے بھی لازم قرار دیاں گا کہ قربانی دینی پائے گی مینوں ذرا منظر بکھاؤ نا مینا دے اندر جس طرح میرے خلیل نے میرے خلیل دے نامور ذی شان بیٹے اسماعیل نے اطاعت گزاری اور وفا شیاری دا جو منظر پیش کیتا ہے میں چاہنا ہر سال مینا دے اندر اے رونقاں میں ویندے ہی رہوں اللہ اکبر اور جیڑا بھی قربانی پیش کرتا ہے جانور دی بے داغ فربا موٹا تازہ صحت مند اور اللہ دی رضا دی خاطر نمود و نمائش نہ ہوئے تے اللہ کہتا ہے اے جانور دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد اچ گردا ہے قبول میں پہلے کر دے اور جس دن قیامت دا دن آئے گا نیکیاں دے پلڑے دے اندر اس قربانی دے جانور دی کھلڑی چمڑا روئیں ہڈیاں گوشت انتڑیاں کھور سنگ حتیٰ کہ اللہ دے رسول دا فرمانے اس جانور دا گوبر اور پیشاب اور خون تک اس نیکیاں دے پلڑے وچ رکھ کے تولیا جائے گا کوئی شے ضائع نہیں جائے گی اور اجے میدان حشر اگے وے پر سرات تو اے مرکب بن جائے گا سواری بن کے مومن نو پر سرات تو لے کے گزر جائے گا تو جے سواری کمزور ہوئے تو پھر او دا بھی گرن دا خطرہ ہوندہ ہے نا اس وقت جانور صحت مند لبو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے خلیلی ملت اور سنت تے عمل کرن دی اور اللہ ساڑیاں قربانیاں جو اللہ دی رضا دی خاطر نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین أشهد أن